چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی نااہلی کے فیصلے کے خلاف فیصل آباد میں مظاہرے ہوئے۔ موٹر وے، ضلع کونسل چوک، جھنگ روڈ، سرگودا روڈ، نروالا روڈ اور شہر کی دیگر اہم شاہراہوں پر احتجاج کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں محفوظ فیصلہ سنایا گیا اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن سڑکوں پہ نکل آئے۔ ضلع کونسل چوک میں احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مظاہرین نے فیصلہ فی الفور واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ جو آج کا غیر اخلاقی غیر جمہوری فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف ہم احتجاج کے لیے اپنے قائد کی کال پہ، ابھی تو قائد خان صاحب کی کال آئی نہیں ہے، یہ تو لوکل ہماری تنظیموں نے کال دی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں، تو یہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ جو غیر جمہوری غیر اخلاقی فیصلے کر رہے ہیں اس سے کچھ نہیں بننے والا۔ ابھی میں خود بطور خود یہ ڈیوٹی دے رہا ہوں کہ کوئی مریض یہاں پہ، کوئی کسی قسم کا ڈسیبلڈ آدمی جو مشکل میں پریشانی میں، اس کی گاڑی میں یہاں سے خود کراس کرواتا ہوں، اور ہمارا یکجا ہو کر ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف لا مائی سیلف، آئی نو واٹ دا کانسٹیٹیوشن سیز، لیکن یہ سراسر ایک منفی پروپیگنڈا پہ بیسڈ ایک ایجنڈا کے تحت یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی شمالی پنجاب کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری چوہدری ندیم آفتاب سندھو کی قیادت میں کارکنوں نے امی پور کے مقام پر موٹر وے کو بند کر دیا اور احتجاج ریکارڈ کروایا۔ سابق صوبائی وزیر رانا آفتاب احمد خان، پی ٹی آئی رہنما بلال حسین شاہ، حافظ عطا اللہ سمیت بڑی تعداد میں کارکن موجود تھے۔ مظاہرین نے عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو جانبدارانہ اور انتقام پر مبنی قرار دیا۔ اب انشاءاللہ یہ عوام خود جا کے اس کو گریبان سے پکڑ کے اس کو دفتر سے باہر کھڑا کرے گی۔ اس وقت ایک ہی حل ہے جو عمران خان صاحب کی کال ہے کہ الیکشن کرائی جائے۔ عمران خان صاحب کی ایک کال ایک آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ یہاں پر آ گئے ہیں۔ یہ ہمارا مقصد کسی کو تکلیف یا دل آزاری کرنا نہیں ہے، مگر یہ جنگ جو لڑ رہے ہیں عمران خان اس ملک کے لیے، اس عوام کی خاطر، ورنہ یہ ملک جو ہے یہ بڑا انتشار کی طرف جا رہا ہے۔ مظاہروں کے باعث شہر کی بیشتر شاہراہوں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم رہا، جبکہ پی ٹی آئی کارکنوں کا کہنا تھا عمران خان لانگ مارچ کی کال دیں وہ فوری اسلام آباد کا رخ کر لیں گے۔ کیمرہ مین تصور عباس کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41، فیصل آباد۔ توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کا چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ۔ چنیوٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا مرکزی دفتر کے باہر احتجاج ہوا۔ کہتے ہیں عمران خان چور نہیں ہو سکتا، ٹیکنیکل آؤٹ کیا گیا۔ توشہ خانہ کیس میں سربراہ تحریک انصاف عمران خان کے خلاف فیصلہ آنے پر چنیوٹ میں بھی کارکنوں نے احتجاج کیا۔ احتجاج میں ضلعی صدر ذوالفقار شاہ، سیکرٹری کاظم آصف، سٹی صدر ڈاکٹر ریاض شاہد، رہنما ماہر خالد آرائیں، ماہر زاہد آرائیں، شیخ دانش وہرا، خرم حسنین، ملک قیصر، اکرام متھوما، رضوان ہرل، احتشام سرفراز، مزمل جمیل سمیت دیگر کارکنان شریک ہوئے اور نعرے بازی کی۔ پورے پاکستان کے اندر احتجاج ہو رہا ہے اور پوری قوم اس وقت سراپا احتجاج ہے، اور جن لوگوں کو نائل ہونا چاہیے، جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، ان کو NRO2 کے ذریعے اس ملک پر، اس قوم پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ کارکنوں کا کہنا تھا کہ عمران خان کو جان بوجھ کر نااہل کیا گیا۔ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، سراپا احتجاج رہیں گے۔ عمران خان واحد ایماندار سیاستدان ہیں۔ یہ سارا ٹائمنگ بنا کر یہ کام کیا گیا ہے، اس لیے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور پورے پاکستان میں اس کے خلاف احتجاج ہوں گے اور ہم خان کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ضلعی قیادت کا کہنا تھا کہ عمران سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان توشہ خانہ کیس میں نااہل ہو گئے۔ جنگ میں کارکنان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دیے گئے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ کچہری چوک میں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر احتجاج کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے توشہ خانہ کیس میں نااہل ہونے پر جنگ کی مقامی قیادت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے احتجاج کیا اور کہا ہم اس انتقامی فیصلے کو نہیں مانتے۔ یہ اس کی تہمت، اس کا داغ اس سفید پوش بندے کے اس پاک دامن پہ لگا رہے ہیں، جس پہ الحمدللہ مجھے، ہماری ٹیم کو، ہمارے ضلع کو، ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو، ہماری دنیا کو اس پر یقین ہے کہ وہ بندہ ایک سوئی بھی چوری نہیں کر سکتا۔ کارکنان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دیے گئے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے نعرے بازی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے نے عمران خان کی کرپشن پر مہر لگا دی۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروقی، رانا نعیم دستگیر کے ہمراہ فیصل آباد میں پریس کانفرنس، کہا ذوالفقار علی بھٹو کو ملنے والے تحفے آج بھی وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے میں بھی
ان کو بہت کچھ جو ہے وہ تحفے میں ملا تھا، جس میں فیلکن طیارہ بھی تھا جو شاہ فیصل نے بھٹو صاحب کو سفر کرنے کے لیے دیا تھا۔ ایک رولز رائس کار بھی ہے جو آج بھی موجود ہے۔ بھٹو صاحب کو شاہ فیصل نے ایک ان کے مطابق بنوا کے رولز رائس کار بھی دی تھی، اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں جو بھٹو صاحب کو ملی تھی تحفے میں، اور انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے توشہ خانہ میں جمع کروا دی تھی، اور اس کا آج بھی موجود ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں نااہل قرار دینے پر فیصل آباد میں مسلم لیگ نون نے اطمینان کا اظہار کیا۔ کہنا تھا کہ قومی خزانہ لوٹنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری کا کہنا تھا کہ اس فیصلے کے 2 رس اثرات مرتب ہوں گے۔ عمران خان کے ساتھیوں کو بھی پکڑنا ہوگا۔ قومی خزانے کو نقصان پہنچانا ثابت ہو گیا۔ فوجداری کیس چلا کر سزا بھی دینی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے توشہ خانہ سے باقاعدہ طور پر چوریاں کی ہوئی ہیں جس پر ان کی پکڑ ہوئی ہے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب نے ریفرنس بھیجا تھا، اور اس میں یہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے اس کی بڑی ڈیٹیل اس کے اوپر بحث بھی ہوئی، کیس بھی چلا، اور اس کے اوپر جو آراء تھیں وکلاء کی اور دوسری ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے اس میں تو بڑی امبیزلمنٹ کی انہوں نے سارا کچھ کیا اس میں، اور واقعی میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ کیا ہے آج الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور اس کے ممبران نے، وہ میں ان کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، فیصل آباد ڈویژن کے 46% طلبہ نے میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ دی۔ فیصل آباد، جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبہ ٹیکسنگ کے 73,172 طلبہ نے میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ میں داخلہ ہی نہیں لیا۔ فیصل آباد ڈویژن کے 46% طلبہ نے میٹرک کے بعد تعلیم سے ناطا توڑ لیا، انٹرمیڈیٹ میں داخلہ ہی نہ لیا۔ تعلیمی بورڈ کے ریکارڈ سے مایوس کن حقائق سامنے آ گئے۔ سال 2020 میں 1,57,448 طلبہ نے میٹرک میں داخلہ بجوایا تھا، جبکہ سال 2022 کے امتحانات میں صرف 84,276 طلبہ نے انٹرمیڈیٹ کے لیے داخلہ بجوایا۔ جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں فیصل آباد میں جو میٹرک کرواتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 600 ہے، اور یہ ایک عرصہ سے ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم کالجز کی طرف دیکھتے ہیں تو کالجز جو ہیں ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ تقریباً 50 کے قریب ہے، 50 کالجز ہیں، اور ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں کہ وہ ان بچوں کو اپنے اندر سما سکیں۔ ماہر تعلیم صداقت حسین لودھی نے کالجز کی تعداد کم ہونے کو تعلیمی موقع میں رکاوٹ کی بڑی وجہ قرار دیا۔ صداقت لودھی کا کہنا تھا کہ کرونا کے بعد مالی مشکلات کے باعث بھی والدین اپنے بچوں کی تعلیم جاری نہیں رکھوا سکے۔ حکومت کو خوفناک اعداد و شمار سامنے آنے پر فیصل آباد میں سرکاری کالجز کی تعداد بڑھانی چاہیے۔ اگر گورنمنٹ مزید کالجز بنائے تو یہ جو 46% بچوں نے اپنی ایجوکیشن چھوڑی ہے تو وہ بالکل ان کالجز میں آئیں گے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھیں گے۔ ضلع فیصل آباد کے 41,829، ضلع جنگ کے 13,000، ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ کے 11,950، جبکہ ضلع چنیوٹ کے 5,996 بچوں نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ حکومت کو اس مسائل پر نوٹس لینا چاہیے۔ کیمرامین شہزیب کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں جلسہ برائے تقسیم اسناد، گورنر پنجاب ولی الرحمان نے وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد کمال کے ہمراہ میڈلز اور اسناد تقسیم کی۔ کانوکیشن میں 122 طلبہ میں میڈلز تقسیم کیے گئے۔ 54,452 طلبہ کو ڈگریاں دینے کی منظوری دے دی گئی۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کا جلسہ برائے عطائے اسناد نیو کیمپس میں منعقد ہوا، جس میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد کمال کے ہمراہ ایکڈیمک سپورٹس اور ہم نصابی سرگرمیوں کے 122 ہونہار طلبہ میں میڈلز تقسیم کیے۔ طلبہ میں 102 ایکڈیمک جبکہ سپورٹس اور ہم نصابی سرگرمیوں کے 10 میڈلز تقسیم کیے گئے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے، یہ ساری ایفرٹ میرے پیرنٹس کی ہے، میرے ٹیچرز کی ہے، میرے ہسبینڈ کی ہے۔ انہوں نے مجھے بہت کوآپریٹ کیا ہے۔ اسکولنگ سے لے کے اپنی جتنی بھی اس نے ایجوکیشن اپنی کنٹینیو رکھی ہوتی ہے وہ اس کا لاسٹ
पाथ होता है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने तलबा को कामयाबी पर मुबारकबाद दी और उन्हें असातिज़ा और वालिदैन का शुक्रगुजार रहने की तलकीन की। उनका कहना था यूनिवर्सिटी की अब तक की कारकर्दगी मुतासर कुन रही है। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल का कहना था कि पिछले 3 साल में तलबा की फीसों में कोई इजाफा नहीं किया। पेंशन फंड कायम कर दिया है जिसमें खातर खा फंड मौजूद है। यूनिवर्सिटी का तमाम माली निजाम ऑनलाइन कर दिया गया है। मेडल हासिल करने वालों में महक महमूद, मोहम्मद इमरान, फहद अली शाह, आयशा अली, सुरैया अनवर, बिनिश नजर, मोहम्मद बिलाल, शुमाइला नवाज, बिलाल अफजल, जहरा बतूल, जीशान, हमना, आमिर नसीर, सवेरा अरशद, आयशा किरण, आसिफ नियाज और दीगर शामिल थे। तो ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी बड़ी ऑनर की बात है कि हम इधर मतलब एमफिल के स्टूडेंट्स, मास्टर के स्टूडेंट्स सबको डिग्रियां मिली हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट हासिल करने वाले असातिज़ा डॉक्टर रियाज, डॉक्टर राबिया खावर, डॉक्टर शाजिया नाहीद, डॉक्टर इजाज अहमद, डॉक्टर खालिद महमूद, डॉक्टर उमैर अरशद बाजवा में भी मेडल्स तकसीम किए गए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। सार्फिन के पुराने मीटर्स गायब करके महकमे को लाखों रुपए का चूना लगा दिया गया। फेस्को गार्डन की अलूनी सब डिवीजन का अमला मीटर गायब करने में मुलव्वस निकला। यूनिट से इस्तेमाल करने वाले मीटर्स गायब होने लगे। मीटर्स गायब करने में फेस्को का अमला मुलव्वस निकला। सब डिवीजन गार्डन कॉलोनी के अमले पर पुराने मीटर गायब करके नए मीटर लगाने का इल्जाम। मीटर गायब होने के मामले पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। चीफ कमर्शियल ऑफिसर फेस्को मोहम्मद नवाज कुल्लू का कहना था कि मामले पर इंक्वायरी कमेटी बैठ गई है। मीटर गायब करने वाले अमले के खिलाफ महकमाना कवानीन के मुताबिक कार्रवाई होगी। जहाँ भी कोई बिजली की पिलफरेज होगी उसके ऊपर कानून के मुताबिक सख्त एक्शन किया जाएगा। इस बारे में भी मुझे पता चला है कि इंक्वायरी कमेटी बन गई है और जो भी इंक्वायरी में फाइंडिंग्स आती हैं और उनकी रिकमेंडेशन आती है उसके मुताबिक इंशाल्लाह इस पर कार्रवाई होगी। इंक्वायरी कमेटी के फैसले के बाद एसडीओ समेत दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन का अंदिया भी दे दिया गया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद में सीमेंट का गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वाले अफराद एफबीआर के रेडार पर आ गए। 100 से ज्यादा अफराद ने करोड़ों रुपए का सीमेंट खरीदा मगर सेल्स टैक्स जमा कराया, ना ही खरीदो फरोख्त का कोई रिकॉर्ड दिया। सेल्स टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड सीमेंट का कारोबार करने वाले 100 से जायद अफराद का सुराग एफबीआर ने लगा लिया। बोर्ड ने सीमेंट फैक्ट्रियों से मिलने वाले रिकॉर्ड की रोशनी में गैर रजिस्टर्ड अफराद का पता चलाया और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए डाटा फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुक्काम को भिजवा दिया। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक इन अफराद ने रवा माली साल के दौरान फैक्ट्रियों से करोड़ों रुपए का सीमेंट खरीदा, न ही सेल्स टैक्स कौमी खजाने में जमा करवाया और न ही खरीदो फरोख्त का कोई रिकॉर्ड दिया। सीमेंट फैक्ट्रियों ने भी कवानीन के बरक्स इन गैर रजिस्टर्ड अफराद को सीमेंट फरोख्त किया। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक तमाम अफराद की अब सेल्स टैक्स में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की जाएगी और सेल्स टैक्स की रिकवरी भी होगी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के हमरा उमैर अजमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद में दालें, चना, बेसन सस्ते हो गए जबकि चावल और सुर्ख मिर्च की कीमत मजीद बढ़ गई। महंगाई के मारे फैसलाबाद के रिहायशियों को थोड़ा सा रिलीफ मिल ही गया। मकामी मार्केट में मुख्तलिफ दालों की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई है। चना सफेद मोटा 296 से 260, चना सफेद बारीक सिंधी 266 से 254 रुपए किलो हो गया। चना स्याह मोटा 230 से 200, चना स्याह बारीक 226 से 200 रुपए किलो हो गया। दाल चना मोटी 236 से 200, दाल चना बारीक 230 से 196 रुपए किलो हो गई। दाल मूंग कोरी 216 से 192, दाल माश धुली हुई 366 से 320 रुपए किलो हो गई। दाल माश बगैर धुली हुई 340 से 292, दाल मसूर मोटी 252 से 200 रुपए किलो हो गई। दाल मसूर बारीक अफगानी 392 से 306 रुपए किलो हो गई। बेसन 246 से कम होकर 208 रुपए किलो हो गया। चावल बासमती सुपर कर्नल पुराना 230 से बढ़कर 250 रुपए किलो हो गए। सुर्ख मिर्च पिसी हुई 75 रुपए से बढ़कर 86 रुपए किलो हो गई। एफडीए हुकाम की नाअहली एफडीए सिटी के रहायशियों को मुश्किल में डाल दिया। 13,000 प्लॉटों पर मुश्तमिल रीजन की सबसे बड़ी हाउसिंग कॉलोनी का दाखिली रास्ता रिहायशियों के लिए बंद होने लगा। 13,000 प्लाटों पर मुश्तमिल एफडीए सिटी के रिहायशी और प्लाट मालकान को एफडीए हुकाम की बड़ी नाअहली ने मुश्किल में डाल दिया। एफडीए सिटी बनाते वक्त मलकियती जगह से रीजन की सबसे बड़ी कॉलोनी को रास्ता दिया गया। मलकियती जगह के प्राइवेट मालिक ने अपनी जगह वापस लेने के लिए अदालत से रजू करते हुए अपनी जगह पर सड़क की तामीर रोक दी, जिससे एफडीए के रिहायशियों के लिए अपने ही घर में जाना मुश्किल हो गया। मुकामी अफराद का कहना है कि एफडीए का मुकामी जमींदार के साथ मसला है, जिसका खमियाजा रिहायशियों को भुगतना पड़ रहा है। सारा इस रास्ते को खुलाएं, लोग बहुत तंग हैं, लोगों के टायर फट रहे हैं, लोग जो है ना डिस्टर्ब होते हैं और अक्सर औकात ये होता है कि मालकान जो है उनके साथ नेगोशिएशन मुकम्मल ना होने की वजह से वो रास्ता बंद कर देते हैं। मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है
کہ یہ عوام کے لیے بڑی پرابلم ہے, بچوں کو اسکول آنے جانے میں بڑی پرابلم ہے, اور آئے دن یہاں پہ ٹائر پھٹ جاتے ہیں گاڑیوں کے, حصہ خراب ہو رہے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ یہ روڈ کو اوپن کروایا جائے اور ان کا معاملہ حل کروایا جائے. ایف ڈی اے حکام نے پرائیویٹ زمینداروں کو جگہ کے عوض رقم ادا نہیں کی. زمیندار کا جب دل کرتا ہے راستہ بند کر دیتا ہے. ایف ڈی اے سٹی کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ایف ڈی اے سٹی میں 13,000 رہائشی پلاٹس ہیں جن کا کوئی پرسانح حال نہیں. زمیندار کا کہنا ہے کہ مجھے زمین کے بدلے زمین فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا جو وفا نہ ہوا. جی تنازع تو ہم لوگ خود عوام کے ساتھ ہیں جناب. یہ جو روڈ آپ نے دیکھا, ساری ویڈیو آپ نے یہ بنائی ہے جو اسی روڈ کی, یہ 9 کنال جگہ ہے ہمارے نام, ٹھیک ہے نا. اس کا ہم لوگوں نے 2009 میں قبضہ دیا ہے ایف ڈی اے کو. 9 سے لے کے 14 تک ان لوگوں نے ہمیں ذلیل کیا 4 سال. اس کے بعد 14 میں ہم لوگ عدالت میں چلے گئے ہیں. اس سے لے کے اب تک ہم لوگ عدالت میں کیس بھگت رہے ہیں. رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ایف ڈی اے حکام معاملے کو حل کروائیں تاکہ رہائشی آبادی کی مشکلات کم ہو سکیں. دوسری جانب ایف ڈی اے حکام معاملے پر موقف دینے سے انکاری ہیں. کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ وقاص احمد بیگ, سٹی 41, فیصل آباد. 3 دہائیوں سے زائد کا عرصہ بیت گیا, ریورشن کے قدیم ترین ضلع جنگ کے لاری اڈے میں ایک اینٹ نہ لگ سکی. پورا لاری اڈا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. مٹی اور گندگی نے برا حال کر دیا. یہ ہے ڈویژن کے قدیم ترین ضلع جھنگ کا لاری اڈا جو 1980 کی دہائی میں بنا. 30 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد اب یہ لاری اڈا مسائل کا گڑھ بن چکا ہے. لاری اڈے میں انتظار گاہ ہے, نہ ہی بیٹھنے کی کوئی جگہ, نہ بس کے ٹرمینل بن سکے. پینے کا صاف پانی ہے, نہ بیٹھنے کی جگہ ہے, نہ کوئی ایسی جگہ. گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور کم از کم یہ حالت ہوتی ہے کہ آدھا گھنٹہ یہاں بیٹھ جو تو ایسے برا حال ہوتا ہے جیسے پاؤڈر لگوا کے بندہ آیا ہوا ہے. اڈے میں پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں, جبکہ دھول, مٹی اور گرد نے مسافروں کا برا حال کر دیا ہے. لاری اڈے میں مسافروں کے لیے بنائے گئے پبلک ٹوائلٹس بھی بند ہو چکے ہیں. ہر طرف کچرا اور گندگی کے ڈھیر ہیں, جبکہ سیوریج کے پانی اور ٹوٹ پھوٹ سے لاری اڈے کا برا حال ہو چکا ہے. یہ لاری اڈا دیکھ لیں آپ, اگر کوئی روڈ, کوئی گلی, بہت برا حال ہے. بڑی گندگی ہے اور آدمی یہاں پر 2 منٹ کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو عوام کیسے کھڑا ہو سکے تھی؟ مسافروں اور ٹرانسپورٹ ورکرز نے حکومت سے اڈے کی حالت زار پر ترس کھانے کی اپیل کی ہے. کیمرامین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا, سٹی 41, جھنگ. فیصل آباد الائڈ ہسپتال میں پارکنگ مافیا کا راج. ہسپتال انتظامیہ بھی بے بس ہو کر رہ گئی. پارکنگ مافیا کا رکشہ سے 50 اور بڑی گاڑیوں سے 100 روپے تک وصول کرنے لگی. الائڈ ہسپتال میں پارکنگ مافیا کا راج ہے. ہسپتال میں لگے بینرز کے مطابق گاڑی, رکشے کے پارکنگ چارجز 30 اور موٹر سائیکل کے 10 روپے ہیں, مگر بے لگام پارکنگ مافیا زائد پیسے وصول کرنے میں مگن ہے, جس سے مریض, ان کے لواحقین اور تیماردار پریشان ہیں. ایک شہری نے کہا کہ مریض اتارنے آیا ہوں, 50 روپے پرچی فیس وصول کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اوور چارجنگ ہو رہی ہے, اس لیے انتظامیہ نوٹس لے. بھائی اسی مریض لان آئے ہیں, مریض لا کے چلے جانا واپس, ایمرجنسی مریض لا کے چلے جانا ہے, تو 50 روپے پرچی تو فری لین رہے. ترجمان الائڈ ہسپتال ڈاکٹر اماد ایوب نے بتایا کہ اوور چارجنگ پر پارکنگ کمپنی کے خلاف مقدمہ درج کر چکے ہیں اور اوور چارجنگ کی مزید شکایت موصول ہونے پر کمپنی کے خلاف کارروائی کریں گے. تاہم 30 روپے کار اور رکشہ فیس مقرر ہے. اوور چارجنگ کی دن میں 4 سے 5 کمپلینٹس آتی ہیں, اس کے اوپر ہم فوراً ایکشن لیتے ہیں. جو بندہ اوور چارجنگ میں ملوث ہوتا ہے ہم اس پہ FIR دیتے ہیں. آپ ریکارڈ اٹھا کے چیک کر لیں, سب سے زیادہ FIR الائڈ ہسپتال دے رہا ہے. باقی جتنے آپ کے سرکاری ہسپتال ہیں جہاں پہ پارکنگ آؤٹ سورس ہوئی ہے وہاں پہ کوئی FIR کا نظام نہیں ہے. سٹی 41 ٹیم کے پہنچنے پر پارکنگ مافیا کی جانب سے 50 روپے کے بجائے 30 روپے کی پرچی فیس شروع کر دی گئی. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین, سٹی 41, فیصل آباد. وفاقی حکومت نے گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والے مزید 2 درجن سے زائد آلات پر برزاجات کی درآمد پر 35% تک ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی عائد کر دی. حکومت نے گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والے آلات کی درآمد پر ڈیوٹی عائد کر دی ہے, جس پر کار ڈیلرز فخر قاضی عباس کہتے ہیں کہ اس اقدام سے گاڑیوں کی پیداواری لاگت بڑھ جائے گی اور گاڑیاں مزید مہنگی ہونے کا بھی خدشہ ہے. گاڑیوں کا پہلے ہی بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو بایو میٹرک کا بہت زیادہ مسئلہ بن گیا ہے. جس بندے کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پیسے دیں, پھر بایو میٹرک انگوٹھا لگائیں گے. انہوں نے مزید بتایا کہ پارٹس میں ایئر کلینر, واٹر کولنگ سسٹم, ٹائرز اور ٹیوبز کے ساتھ استعمال ہونے والے فلیپس مہنگے ہو گئے ہیں. ان کے علاوہ فرنٹ ٹرن سگنل, گاڑی کی پچھلی لائٹس, بیک اپ لیمپ, ریئر کمبینیشن لیمپ بھی مہنگے ہو گئے. پہلے ہمارا کام جو ہے وہ صفر ہے بالکل. ہم صبح آتے ہیں, شام تک آرام سے بیٹھ کے لوگوں کے چہرے دیکھ کے چلے جاتے ہیں. اگر پارٹس مہنگے ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا گاڑیوں کا سلسلہ کار ہے, جو ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے مزدوری محنت کر کے لے کے جاتے ہیں, وہ بالکل ختم ہو جائے گا. کار ڈیلرز کہتے ہیں کہ اس مہنگائی کے بعد گاڑیوں کی قیمتیں مستقبل قریب میں مزید بڑھنے کا بھی خدشہ ہے. کیمرامین وحید محمود کے ساتھ شراز بٹ, فیصل آباد.
फैसल आबाद इंडिपेंडेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अस्पताल में स्टाफ नर्सों को हिरासत किए जाने का इंकशाफ हुआ। खसूसी महकमे की रिपोर्ट ने राज अफशां कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में तैनात आला अफसर खवातीन के साथ नाजेबा हरकत और गालम गलोच से पेश आता है। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर महकमा सेहत इंतजामिया ने इंक्वायरी शुरू कर दी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 4 की जानिब से इंडिपेंडेंट अस्पताल इंतजामिया को नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब कर ली। डॉक्टर अदनान महमूद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 4 का कहना था, अगर स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट गलत हुई तो फाइल दाखिले दफ्तर कर दी जाएगी और रिपोर्ट दुरुस्त साबित हुई तो रेवेन्यू अफसरान के जुडिशियल फैसलों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इनके खिलाफ करप्शन केसेस दायर नहीं हो सकेंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आगाह कर दिया। सेक्रेटरी रेवेन्यू के मुताबिक महज फैसलों पर बेबुनियाद इल्जामात आयद नहीं किए जा सकेंगे।